اچھا جی، پاکستان میں دو محاورے بہت مشہور ہیں، ایک سونے کی چڑیا اور دوسرا اپنی بوٹی کے لیے بکرے کو حلال کر دینا۔ وفاق سے جو ہے صوبوں کی طرف تمام وسائل منتقل کیے گئے کہ سندھ حکومت کو وفاقی حکومت 188 ارب روپے دیتی تھی۔ جیسے ہی یہ ترمیم پاس ہوئی تو وہ 280 ارب روپے ہو گیا، یعنی کہ 50% ان کا فنڈ بڑھ گیا، اور آج 13 سال بعد وہ بڑھ کر ہو گیا 1046 ارب۔ ان صوبوں کی اگر آپ جو ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کے تنخواہوں کے بل اٹھا لیں نا سرکاری ملازم کے، بعض صوبوں کے تو 50% سے زیادہ تنخواہیں ہیں۔ باقی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پھر یہ جو سونے کی چڑیاں ہیں ایم پی ایم این اے کے الیکشنز کے لیے ایسے تو نہیں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں انرجی کے ماہر ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ کراچی از منی پاکستان، اور جو سندھ کا پوٹینشل ہے نا وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس پورٹ ہے، اس کے پاس نہری سسٹم ہے، اس کے پاس مطلب ایگریکلچر اس کے پاس ہے، اس کے پاس پڑھی لکھی ریسورس ہے، لیکن ویسٹ کر دیا سب کچھ۔ مجھے بتا دیں کتنے انڈسٹریل پارک بنے، آئی ٹی پارکس بنے، کتنے بنائے، کیا کیا ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پاکستان میں دو محاورے بہت مشہور ہیں، ایک سونے کی چڑیا اور دوسرا اپنی بوٹی کے لیے بکرے کو حلال کر دینا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کی سیاست ان دو محاوروں کے بیچ میں گھومتی ہے، اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی جو سیاست کے اصول ہوتے ہیں وہ سونے کی چڑیا حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی بوٹی کو نوچتے ہیں اور بکرے کو حلال کر دیتے ہیں اور پورا بکرا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے ان سیاستدانوں کے لیے بکرا ہے، اور باقیوں کے لیے یا تو سونے کی چڑیا ہے یا وہ اپنی بوٹیاں نکالتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا کہ پاکستان میں پچھلے 13 سال سے سونے کی چڑیا کون تھی، اور جو ہے اس سونے کی چڑیا کو کس طریقے سے ہماری ملکی سیاست نے جو ہے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آج سے 13 سال پہلے ایک کام ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہنے کو صدر زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ وہ پاکستان کے پہلے صدر بننے جا رہے ہیں جو اپنے اختیارات خود پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں، اور جو ہے صوبوں کو خود مختار کر رہے ہیں۔ صوبوں کو اس لیے خود مختار کر رہے ہیں کہ ملک کی تمام آبادی صوبوں میں رہتی ہے، تو صوبے کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے صوبہ ان کا زیادہ اچھا خیال رکھے گا، ان کی حالت زندگی بہتر کرے گا، تو وفاق سے صوبوں کی طرف جو ہے پاور کو موو کیا جائے۔ اس وقت کے جو موجودہ پی ڈی ایم تھی، سمجھ لیں کہ اس وقت بھی پی ڈی ایم اتحاد تھا، جنہوں نے مل کے یہ جو ہے جلد بازی میں 18ویں ترمیم اور پھر اس کے 7th NSC ایوارڈ کیا، اور صوبوں کو وفاق سے جو ہے صوبوں کی طرف تمام وسائل منتقل کیے گئے۔ 2011 میں جو صوبے کے پاس جو ہے وفاق جو جتنی بھی اس کے پاس آمدنی یا وسائل تھے اس کا 60% صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تھا، اور صوبوں کو کہا گیا تھا کہ اب آپ جو ہے ذمہ داری سے نیچے جو ہے شہری علاقے اور بلدیاتی علاقوں تک جو ہے وہ فنڈز دیں تاکہ وہ عوام کی حفاظت کریں، عوام کو تعلیم دیں، صحت دیں، نالیاں دیں، سڑکیں دیں، پانی دیں، سیکیورٹی دیں، پولیس دیں، اور سارا کچھ ہو۔ تو 2011 میں یہ عمل تو اسی وقت ہو گیا جب یہ قرارداد پاس ہوئی، صوبوں تک چلا گیا، لیکن صوبوں سے آج تک جو ہے بلدیاتی اور شہری علاقوں تک وہ وسائل منتقل نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آج بھی آپ خود دیکھ لیں، میں تو خود کراچی سے ہوں، کراچی جو ہے 1970 کا بہت بہتر تھا 2010 کے کراچی سے، اور 2010 کا کراچی 2023 کے کراچی سے بہت بہتر تھا۔
ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی سرکاری اسپتال یا میری ہمت پڑی ہو. میں خود آپ کو بائی دا وے بتاؤں, جو میری کالج اور یونیورسٹی ہے وہ میں نے سرکاری وسائل سے کی ہے. میں سینٹ پیٹس کالج میں پڑھا, وہ سرکاری کالج تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کراچی یونیورسٹی کا بھی طالب علم رہا ہوں, وہ بھی سرکاری رہی, اور ہم اس کے پروڈکٹ ہیں. لیکن آج جو ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ناممکن ہے جو بچوں کی چوائس یہ کالجز ہوں, سینٹ پیٹس ہو گیا, بڑے کالجز ہوں, ہر بچہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی اچھے اسکول سے اے لیولز کرے, اور یہ اسکول بہت پیچھے رہ گئے, کالجز بہت پیچھے رہ گئے. اسکولوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ. یونیورسٹی میں بھی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ معیار یہ ہے کہ پہلی چوائس یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک سے باہر چلے جائیں. بہرحال قصے کو ہم تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مزمل نے تو سونے کی چڑیا بول دیا, ٹائٹل بھی ایسے لگا دیا کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا پاکستان حلال. بات کر نہیں رہا مطلب ابھی تک, اور ویڈیو میں بس اس کو ویوز مل جائے. تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ویڈیوز ویوز کے لیے نہیں ہوتی. یوٹیوب جو ہے, جو آپ کو یہ ویڈیوز جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, شاید لاکھوں میں بھی ویوز اگر آ جائیں تو میرے خیال سے میرے معیار زندگی جو ہے اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوگی کہ اس سے بہتر ہو جائے. تو مقصد یہ میں اپنے شوق سے کرتا ہوں چیز, اور کوشش کرتا ہوں کہ بات پہنچے, لوگوں کو پتہ لگے, شعور آئے, نظام بنے. تو سونے کی چڑیا جو ہے نا 2011 کے بعد سے پاکستان کی صوبے ہو گئے. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ صوبوں کی لڑائی ہے سیاستدانوں میں. وہ وفاقی حکومت تو مانگتے ہیں لیکن اس سے پہلے صوبے کہتے ہیں ہمیں چاہیے. سندھ حکومت پچھلی 3 حکومتوں سے سندھ کے پاس ہے, وہ چوتھی دفعہ بھی, ابھی بھی آپ تجزیہ نگاروں کے تجزیہ سنتے ہوں گے کہ زرداری صاحب سندھ نہیں چھوڑنا چاہتے, سندھ ان کی پہلی ترجیح ان کو ملے. پنجاب سے جو ہے آپ سنتے ہوں گے کہ جی شہباز صاحب, ابھی میں نے تجزیہ تھوڑی دیر پہلے سنا, اس میں بولا اجمل جامی نے کہ شہباز شریف صاحب پھر متحرک ہو گئے خادم اعلیٰ بننے کے لیے. یہ سونے کی چڑیا ہے, یہ کوئی خاص کوئی خادم اعلیٰ بننے کا یا کوئی ایسا کوئی شوق نہیں ہے کسی کو. تو ہوا کیا 2011 میں جب وسائل منتقل ہوئے تو 2010 میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سندھ حکومت کو وفاقی حکومت 188 ارب روپے دیتی تھی. جیسے ہی یہ ترمیم پاس ہوئی تو وہ 280 ارب روپے ہو گیا, یعنی کہ 50% ان کا فنڈ بڑھ گیا. پہلا سال جب ترمیم کا تھا تو 280 ارب, اور آج 13 سال بعد وہ بڑھ کر ہو گیا 1046 ارب. اور یہ جو سال چل رہا ہے اس میں ان کو ملیں گے لگ بھگ 1350 ارب. یعنی کہ جب 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو 188 ارب, 188 ارب سے سیدھا چھلانگ لگی ہے 1300 ارب روپے, 1350 ارب. پنجاب 18ویں ترمیم جب نہیں ہوئی تھی 325 ارب روپے ملتے تھے. اب اس جو پچھلا سال گزرا ہے 2076 ارب روپے. ایسے نہیں دل چارہ مطلب وہ چھوڑنے کا, وہ جو کیئر ٹیکر آ کے بیٹھے ہیں, جو ہمارے اس وقت کیئر ٹیکر وزیر اعلی ہیں نا, ان کی ساری کمپنیوں کا حجم جو ہے نا 2 ارب روپے ہو جاتا, بہت بڑی بات اس سال میں. اب وہ ماشاءاللہ اس سال ان کو 2600-2700 ارب روپے صرف وفاق سے ٹرانسفر ہوں گے. تبھی تو وہ بکریوں کی پریگننسی ٹیسٹ کرا رہے, کبھی کسی پل میں کبھی کسی پل میں. بھائی اس کے مزے ہی الگ ہے. کے پی اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں, آپ کہیں گے کہ جی کے پی کا بات نہیں کر رہے آپ, وہ آپ کی پی ٹی آئی سے محبت ہے تو کے پی کو 80 ارب ملتے تھے, اور کے پی کو پچھلے سال 698 ارب ملے. اس سال کے پی کو بھی 900 ارب روپے وفاق سے ملیں گے. اچھا, انہوں نے سندھ حکومت نے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے کتنے پیسے لیے ہوں گے آپ کے اندازہ لگائیں. اندازہ لگانے میں کون سا آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اب آپ واقعی میں نہیں اندازہ لگا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے 13 سالوں میں سندھ حکومت کو یہ سال ہٹا کر 7100 ارب روپے وفاق سے منتقل ہوئے. ان 13 سالوں میں مراد علی شاہ وزیر پہلے خزانہ رہے اور 10 سال سے وزیر اعلیٰ تھے. پنجاب
13 سالوں میں 13,400 ارب روپے، کے پی 4,531 ارب روپے۔ اس سال کا جیسے میں نے آپ کو بتایا سندھ حکومت کا بجٹ ہوگا 1,800 سے 1,900 ارب روپے۔ اب وہ پتا پاک فوج کا کتنا بجٹ ہے؟ 1,800 ارب سندھ حکومت کا۔ پنجاب کا پاک فوج سے 150% زیادہ بڑا بجٹ ہے، وہ اس سال ہوگا لگ بھگ 3,000 ارب کے قریب، اور کے پی کا اس سال ہوگا 1,100 ارب روپے کا بجٹ۔ تو یہ ہے وہ سونے کی چڑیا جس کے پیچھے ہر آدمی جو ہے رال ٹپکاتا ہے۔ ایک دفعہ میں زرداری صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پنجاب کے برابر بجٹ دے دو تو میں جو ہے کراچی کو لاہور جیسا بنا دوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کا مطلب یہ بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے۔ کراچی جو ہے، پہلے تو سندھ جو ہے اس کی آبادی ہے 5 کروڑ، پنجاب کی آبادی ہے 12 کروڑ۔ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شہر کے نام اگر ہم گنوائیں تو آپ کو مشکل ہو جائے گی کراچی کے علاوہ کوئی نام قابل ذکر گنانے کا۔ حیدرآباد بھی مطلب ایک فلیٹ قسم کا شہر ہے، کوئی خاص صنعتیں بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک کراچی کے علاوہ سندھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، راولپنڈی، یہ وہ شہر ہیں جن کے آپ نام لے سکتے ہیں، سنے ہوں، وہاں پہ کئی کاروبار ہے، کئی صنعت ہے۔ اگر وہ 13,000 ارب میں یہ 6 شہر، چلیں ابھی تو شہباز شریف پہ آتے ہیں، تو وہ اگر وہ 6 شہر انہوں نے جو ہے اس پہ خرچ کیا ہے، تو زرداری صاحب نے تو ایک شہر تھا وہ نہیں بنا سکے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ جو ہے پتہ نہیں، میں سن رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، مسلم لیگ نون کے کوئی لیڈر حضرات بیٹھے تھے، شاید احسن اقبال تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا بیانیہ لے کر جا رہے ہیں الیکشن میں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی بیانیہ میں نے کیا لے کے جانا، آپ ایک کام کریں، ہمارا لاہور اٹھا لیں، ادھر سے کراچی اٹھا لیں، ادھر سے پشاور اٹھا لیں، اور دیکھ لیں کہ ترقی کہاں آئی ہے۔ مطلب شرم آنی چاہیے۔ مطلب یہ ایک طرف 4تھی دفعہ، بلکہ 4 دفعہ تو وزارت عظمیٰ مل چکی ہے ان کی فیملی کو، 5ویں دفعہ کی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ان کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے لاہور کے 10-12 پل، انڈر پاسز اور چند روڈ ہیں، اور رقم کتنی ملی ہے؟ 14,000 ارب روپے۔ اب پتا اگر میں جو وفاقی حکومت نے بلوچستان کو تو ابھی ہم گن ہی نہیں رہے، سندھ، پنجاب اور کے پی کو ملا کر 13 سالوں میں 33,236 ارب روپے دیا۔ آپ کو پتا ہے اگر یہ رقم کو میں ڈالروں میں کنورٹ کروں تو یہ 200 ارب ڈالر بنتی ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا بیرونی قرضہ کتنا ہے؟ وہ ہے 130 ارب ڈالر۔ تو ان 13 سالوں میں 200 ارب ڈالر اگر اوسط ریٹ میں 150 روپے لگا لوں، یہ تو ابھی اس سال ہوا ہے نا 300 روپے کا، 13 سالوں کا اوسط ریٹ اگر میں 150 لگا لوں تو یہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے یہ صوبائی حکومت کو گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے تجارتی خسارے اور درآمدی بل پہ اس پہ کتنا بوجھ پڑا، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت کو کتنے قرض لینے پڑے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہے ہم نے بھگتی ہیں ان 13 سالوں میں۔ نہ وفاقی حکومت کے ساتھ بجلی چوری یہ کرتے ہیں صوبوں سے، اس کی اخراجات نہیں شیئر کرتے، سیلاب آ جاتے ہیں تو یہ جو ہماری بے نظیر انکم سپورٹ احساس پروگرام ہے اس کے پیسے یہ شیئر نہیں کرتے، دفاع کے پیسے یہ شیئر نہیں کرتے، حکومت پاکستان اپنا قرض جو ہے اتارتی ہے وہ پیسے شیئر نہیں کرتے۔ یہ صرف تعلیم، صحت، سیکیورٹی، یہ ان کے میجر ہیڈ ہیں، آپ بتا دیں، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ، کہ یہ ہم پہ پیسے لگتے ہیں۔ ان صوبوں کی اگر آپ جو ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کے تنخواہوں کے بل اٹھا لیں نا سرکاری ملازم کے، بعض صوبوں کے تو 50% سے زیادہ تنخواہیں ہیں، تو یہ تمام، اور باقی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پھر
یہ جو سونے کی چڑیاں ہیں ایم پی ایم این اے کے الیکشنز کے لیے ایسے تو نہیں پیسے خرچ ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کو بنایا گیا تھا خود مختار. یہ خرچہ لینے میں تو خود مختار ہو گئے. میں صوبائی حکومتوں کو ٹھیکیداری نظام کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں ٹھیکیداری نظام؟ وہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو آپ ٹھیکیدار سے بنواتے ہیں. ٹھیکیدار سے آپ کی رقم طے ہوتی ہے، پھر آپ اس کو رقم دیتے رہتے ہیں. ٹھیکیدار کا سر کا درد نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں، پیسے مالک مکان نے دینے ہیں. وہ جو ہے دیتا ہے اور ٹھیکیدار خرچ کرتا ہے. انہوں نے بھی جو ہے نا خود مختاری کے نام پہ صرف ٹھیکیداری لی کہ وفاق ان کو پیسے دے گا، کوئی یہ اپنی طرف سے پیسے نہیں جمع کریں گے. 12 کروڑ کی آبادی کا پنجاب اس سال جو ہے 2500 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی اور اپنا ٹیکس 350 ارب روپے اب تک جمع کیا. اب آپ کہیں گے یار مزمل تو پنجاب کی عوام کے پیچھے پڑ گیا. بھائی پنجاب کی عوام کے پیچھے نہیں پڑا. پنجاب کے یہ جو اسمبلیوں میں لوگ آتے ہیں نا، یا وہاں کے جو بڑے بڑے اشرافی جو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز بھیجتے ہیں، وہ جو ہیں بڑے بڑے زمیندار، ان سے زراعت میں ٹیکس نہیں لیا جاتا. بڑے بڑے زمیندار جن کی ایکڑوں میں، ہزاروں ایکڑوں میں، سینکڑوں ایکڑوں میں زمین ہے، اس کے علاوہ جو ہے زمین جن کا ایکڑوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. تو یہ ان کو ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس ان سے نہیں لیا جاتا. یقین جانے یہ جو 350 ارب روپے نا، اس سے زیادہ تو یہاں پہ پنجاب میں بجلی چوری ہوتی ہے سال کی. کے پی جو 1/4 ہے پنجاب کی آبادی کا، وہ بھی 211 ارب روپے ٹیکس جمع کرتا ہے. یہ کم ہے. سندھ، کراچی کے علاوہ باہر ٹیکس ہی نہیں لیا جاتا. 454 ارب میں اس میں سے 350 ارب روپے سندھ سیلز ٹیکس ہے جو کراچی سے جمع ہوتا ہے، اور کراچی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں نا، ان کے جو بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹی جسے کہتے ہیں، جیسے لنڈن ہے، نیو یارک ہے، ٹوکیو ہے، انڈیا میں ممبئی ہے، یہ جو ان کے شہر ہیں نا، یہ انڈیپینڈنٹلی رن ہوتے ہیں. وہاں کے انڈیپینڈنٹلی میئر ہوتے ہیں. مرتضی وہاب کی طرح نہیں کہ سندھ حکومت سے لگا کر جو ہے وہیں سے وہ فنڈ دیں. تو یہ اپنے بجٹ انڈیپینڈنٹلی بناتے ہیں، یہ اپنی میٹروز پلان خود کرتے ہیں، یہ سارے کچھ یوں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اختیارات ہی نہیں دیے ہوئے. یہ کراچی ہی پاکستان کی جی ڈی پی جو 400 ارب ڈالر ہے نا، اکیلی اس کی جی ڈی پی 500 ارب ڈالر سے اوپر ہو سکتی ہے. جائے ممبئی کو جا کے دیکھ لیں صرف. لیکن ہم نے اپنی سونے کی چڑیا کے چکر میں اس کا بیڑا گرک کر دیا. اب آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں لے جاتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو. دبئی میں آپ گئے ہوں گے، میجورٹی دبئی، تو پاکستان کا ویزا بھی مل جاتا ہے پاکستانیوں کو. ایسے جاتے ہیں جیسے پاکستان سے، کراچی سے لاہور کی فلائٹیں کم ہیں، کراچی سے دبئی کی اور لاہور سے دبئی کی اور اسلام آباد سے دبئی کی فلائٹیں زیادہ. اندازہ لگائے کہ ہم زیادہ دبئی جاتے ہیں اور اندرون ملک نہیں گھومتے. دبئی میں ٹیکسی جو ہے ان کی حکومت کنٹرول کرتی ہے. انہوں نے ابھی اس کے 25% حصے اسٹاک مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لگائے. یہ بزنس ریکارڈر کی سٹوری آج کل کی، آپ پڑھ لیجیے گا. $350 ملین 35 کروڑ روپے کا ان کا ارادہ تھا کہ وہ جو ہے اس کو بیچ کر جو ہے 35 کروڑ روپے ان کو مل جائے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے 130 گنا زیادہ لوگوں نے بٹ کی، 41 ارب ڈالر کی. اور آخر میں انہوں نے وہ جو ہے 4.5 ارب ڈالر کمپنی کی ویلیویشن ہوئی اور 1 درہم 1.85 درہم کا بیچا اور لگ بھگ 1.25 ارب ڈالر لے کے نکل گیا. اب پاکستان میں صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے. اگر ہم انسان کے بچے بنے اور اگر ہم اس کے ٹرانسپورٹ سسٹم پہ ہی ورک کر لیں تو کہاں دبئی جس کی 80-90 لاکھ آبادی، جس میں 70 لاکھ باہر کے لوگ، وہ 4.5 ارب ڈالر کا اس کا صرف ٹیکسی سسٹم، باقی چھوڑ دیں اس کی میٹرو شیٹرو یہ وہ. یہ ہم SIFC سعودی عرب سے ابھی گئے ہوئے ہمارے وزیر اعظم بھی، اور یہ وہ کہ ہمیں 1 ارب ڈالر مل جائے، 1.5 ارب ڈالر مل جائے، 2 ارب ڈالر مل جائے. ہم صرف کراچی سے ہی صرف ایک ٹیکسی ہے، اس کو آرگنائز کر لینا تو 4-5 ارب ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں. پھر اشتہار، ریزورٹ، پوٹینشل، یہ وہ. مجھے ایک بات بتائیں، یہ 13,400 ارب روپے جو پنجاب کو ملی، کوئی ایک سیاحت کا مقام بتا دیں پنجاب میں. کوئی سندھ میں جو 7,100 ارب روپے ملی، ایک سیاحت کا مقام بتا دیں. اتنی بڑی کوسٹل بیلٹ. اور دبئی جو صحرا،
اس نے جو ہے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بنا دیا. پاکستان میں اگر کوئی سیاحت کی جگہ ہے تو وہ کے پی میں ہے، اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے، میں کبھی گیا نہیں کے پی تو مجھے اس کے حالات اتنے نہیں پتا پشاور کے، لیکن میں یہ سوات، کلام، ناران، بابو سر پٹاپ، ان جگہوں پہ گیا ہوں. ان کی سڑکیں بھی، یہ جو بار بار سڑکیں کرتے ہیں، تو وہ بہتر رہا آپ سے. کم از کم وہ ریونیو تو جنریٹ کرتا ہے، اس کی ٹیکس کی جنریشن بھی کتنا پیچھے ملک تھا. میں نے تو سنا کہ اس کی خواندگی بھی سندھ سے بہتر ہے تعلیم کے معاملے میں. تو اتنا بڑا پوٹینشل، یہ سونے کی چڑیا انہوں نے اپنی بوٹی کے چکر میں بکرے حلال کر دیے. یہاں پہ میں تو کہتا ہوں گائے بھینسیں بھی ذبح کر دی انہوں نے. یہ اتنا کچھ کر سکتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں انرجی کے ماہر ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ کراچی از منی پاکستان، اور جو سندھ کا پوٹینشل ہے نا وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس پورٹ ہے، اس کے پاس نہری سسٹم ہے، اس کے پاس مطلب ایگریکلچر اس کے پاس ہے، اس کے پاس پڑھی لکھی ریسورس ہے، لیکن ویسٹ کر دیا سب کچھ. مجھے بتا دیں کتنے انڈسٹریل پارک بنے، آئی ٹی پارکس بنے، کتنے بنائے، کیا کیا ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں. کتنے سندھ کے واحد صوبہ ہے جس کے پاس اپنی گیس بھی ہے، لیکن مس یوز ہوا. اب یہ جو دبئی میٹرو کی بات ہو رہی تھی، ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے. کراچی میں ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بسیں آئیں، کچھ ای وی بسیں، جس کا بڑا شور بھی مچایا گیا. 3 روٹوں پہ 40 بسیں منگائی گئی. ایک بس کی قیمت $4.5 ملین، یعنی آپ کو پتا ہے کتنی؟ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی ایک بس. اور $180 ملین کی 40 بسیں منگائی گئی، یعنی کہ تقریباً 50 ارب روپے کی. اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چارجنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، ڈسٹ بہت ہے تو ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. ادھر دبئی سرمایہ کاروں سے پیسے لے کر آ گیا، $1.25 ارب 25% حصص بیچ کے، اور آپ جو ہے 30-40 بسوں میں آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے اور وہ کھڑی کر دی. یہ سونے کی چڑیا کا اس طرح ضیاع ہو رہا ہے. 13,400 ارب روپے پنجاب کا بجٹ، اور وہ جو اورنج لائن وہاں بنائے گی وہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے $1 ارب ادھار لے کے بنائے گی. وہ $1 ارب خسارے میں الگ پروجیکٹ. اس طریقے سے لوٹا گیا. اب یہ ہماری جو کیئر ٹیکر پنجاب کی اور جو کے پی کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، 1 سال سے تقریباً محسن نقوی نے 2,500 ارب روپے اس کی ڈسکریشن پہ تھے. تو کس کا دل چاہے گا چھوڑنے کا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں بات ہو رہی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی، ایس آئی ایف سی فیصلے لے رہی ہے. ایس آئی ایف سی پہ بھی ہم پروگرام کریں گے کہ اس کے فوائد کتنے ہوئے ہیں. بہت ایک خبر آئی ہے آج بھی، وہ راشد لنگریار صاحب جو سیکرٹری پاور ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ 61 ارب روپے کی بجلی کی چوری پکڑی گئی ہے پچھلے 3 مہینے میں صرف. تو یہ صوبائی حکومتوں کے جب تک وہ تھی حکومتیں، الیکٹڈ حکومتیں تھی، تو بجلی کی چوری کو ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہم سونے کی چڑیا ہماری ہم نے ضائع کر دیا ہے. 5واں بڑا ملک ہے آبادی میں، اور ہم جس طریقے سے زندگی گزاریں یہ ہمارا حق اس سے بہتر ہے. ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام سیاسی پارٹیاں، یہ جو سندھ میرا، پنجاب میرا، کے پی میرا، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اب اس بکرے کو جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرے وہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے اگر وہ بھینسا ہو جائے تو اس کو جو ہے نا چند دنوں میں کاٹ دیتے ہیں کہ وہ دودھ پیے گا ماں کا. تو جو ہے نا اس کو ایک دفعہ جوان ہونے دے، گرو ہونے دے. بہت ٹائم پڑا ہے، کر لیا 13 سال جو کرنا تھا. میں 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہوں، این ایف سی ایوارڈ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کو ری ماڈل کرنا پڑے گا، اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس میں ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، وفاق کے خرچوں کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، اپنی خود مختاری ٹیکس ریونیو کی کر کے الٹا وفاق کو پیسے دینے ہوں گے، تب جا کے اس ملک کا قرض اترے گا. اگر آپ 13 سال کا گراف پلاٹ کر لیں تو پاکستان کا جو قرض ہے ان 13 سال میں جس سپیڈ سے بڑھا وہ 76 سال میں اسی لیے نہیں بڑھا. یہ ہم بار بار پی ٹی آئی کی حکومت میں اتنا قرض بڑھ گیا، پی ڈی ایم میں اتنا بڑھ گیا، پیپلز پارٹی میں اتنا بڑھ گیا، یہ اس کے پیچھے یہ غلط جو ہے تھیوری صحیح تھی لیکن اس کا فارمولا جو ہے غلط تھا. تو
تو اس پہ غور کرنا ہوگا. جو لوگ اس کو بیٹھے ہوئے غور کریں اس کو غور کریں. اور یہ مینڈیٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نہیں ہے کہ 2,500 ارب اب سندھ حکومت کا جو ہے 1,800 ارب. پنجاب حکومت اور کے پی حکومت کا تو اس سال بجٹ بھی نہیں دیا گیا. 4 مہینے کے بجٹ دیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مرضی کی چیزیں ہو رہی ہیں بغیر جہاں پہ دل چاہ رہا ہے. 80 ارب روپے کی پہلے آٹا فری میں بانٹا جس میں کئی موتیں ہو گئی. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سنیں اسموک کو ختم کرنے کے لیے آرٹیفیشل بارش کے لیے پتہ نہیں آ رہی تھی خبریں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی چاہیے. بیچ میں 14 اگست کے لیے جو ہے لبرٹی چوک میں 40 کروڑ کا جھنڈا لگانے کی باتیں ہو رہی تھی. اسی کیئر ٹیکر حکومت نے اربوں روپے کی جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے گاڑیوں کا اپروول دے دیا تھا. ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ایک طرف جو ہے ایف بی آر لوگوں پہ ٹیکس لگا لگا کے جو ہے وہ ان کا خون چوس رہا ہے اور یہ خون جو ہے ادھر جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے, یہ اس پہ عیاشی کر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو مطلب کلیئر دس میس اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس پہ یہ جو اے این پی والے نے ابھی پچھلے دنوں بولا تھا کہ اگر 18ویں ترمیم پہ کچھ ہوا تو پھر ملک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں, اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ملک اگر یہ اسی طریقے سے اسی ماڈل پہ چلتا رہا اس سے زیادہ خطرہ ہے کہ ملک میں جو ہے نا نقصان ہو جائے گا, بجائے یہ کہ اس کو سے اپنی چیز کو ٹویوٹا موٹر جو پہلی دفعہ اس نے بنائی تھی گاڑی, وہ ہر سال اس کو بہتر کیوں کرتا رہتا. اگر وہ بھی اڑ جائے گا نہیں میں نے اچھی بنا دی ہے. آئی فون جو پہلا آیا تھا اور اب آیا وہ ہر سال کیوں ماڈل نکالتا ہے. تو ہم بھی اپنے جو ہے ہم نے جو چیزیں کی ہیں اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ضد بازی نہیں ہے. ہاں اس میں آپ کی سونے کی چڑیا اور آپ کی بکری اور بوٹے کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے ایشو آئے گا. بہت بہت شکریہ.